السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامع انواریہ حیدرآباد دکن کی جانب سے مدلل مستند کتابوں کی ریکارڈنگ کا جو بیڑا اٹھایا گیا ہے، اسی کی ایک سنہری کڑی ہماری المنہاج السوی من الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ہم تقریباً 71 احادیث شریفہ کا مطالعہ کر چکے تھے، اور یہ باب چل رہا ہے حکم الخوارج والمرتدین والمتنقصین النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خارجی، مرتد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں جو احادیث شریفہ مروی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے گزشتہ نشست یعنی نشست نمبر 12 میں ہم نے تقریباً اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کس طرح کیا جائے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اب ہم احادیث شریفہ کی عبارت پڑھتے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے، کہیں کہیں مختصراً تشریح بھی لیں گے کیونکہ مکمل تشریح تو گزر چکی ہے۔ آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 72 عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي وهو باليمن الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الاقرع بن حابس الحنظلي ثم احد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العاملي ثم احد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم احد بني نبهان فتغيظت قريش والانصار فقالوا يعطيه صناديد اهل النجد يدعونا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن يطيع الله إذا عسيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فسأل رجل من القوم قتله أوراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية أبي نعيم فقال يا محمد اتق الله وعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمنني أهل السماء ولا تأمنوني فقال أبو بكر أضرب رقبته يا رسول الله قال نعم فذهب فوجده يصلي فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وجدته يصلي فقال آخر أنا أضرب رقبته فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من ذئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد متفق عليه وهذا لفظ البخاری۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا تھوڑا سا سونا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اقرع بن حابس جو بنی مجاشع کا ایک فرد تھا، اور عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاثہ عامری جو بنی کلاب سے تھا، اور زید الخیل الطائی جو بنی نبہان سے تھا، ان چاروں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس پر قریش اور انصار کو ناراضگی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اہل نجد کے سرداروں کو مال دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو ان کی تعلیف قلب کے لیے کرتا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں، پیشانی ابھری ہوئی، داڑھی گھنی، گال پھولے ہوئے اور سر منڈھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا کون ہے اگر میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، حالانکہ اس نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے، اور تم مجھے امین نہیں مانتے؟ تو صحابہ میں سے ایک شخص نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی، میرے خیال میں وہ حضرت خالد بن ولید تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ اور ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو اور عدل کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں کے ہاں میں امانت دار ہوں اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ فرمایا ہاں۔ سو وہ گئے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو واپس پلٹ آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں نے اسے نماز پڑھتے پایا اس لیے قتل نہیں کیا۔ تو کسی دوسرے صحابی نے عرض کیا میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ جب وہ چلا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس شخص کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، وہ بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے، اگر میں انہیں پاؤں تو قوم عاد کی طرح ضرور انہیں قتل کر دوں۔ دیکھیں اس حدیث شریف میں ہم نے تقریباً اس جیسی احادیث شریفہ کی پیچھے گزری ہیں، ان میں ہم نے بحث کی ہے۔ اس میں ایک بات یہ آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تالیف قلب کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تالیف قلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا زیادہ خیال کیا کرتے تھے جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یعنی نئے نئے مسلمان ہیں، نو مسلمان ہیں، اور ابھی دین ایمان ان کے دلوں میں پوری طرح راسخ نہیں ہوا ہے، تو ان کے ساتھ مال کے اعتبار سے، اپنے برتاؤ وغیرہ کے اعتبار سے یک گونا امتیاز برتا کرتے تھے تاکہ ان کے دل پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں کوئی اونچ نیچ تھی ہو، کیونکہ تمام صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی سے بھی ملتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ ہم میں سے جس سے سرکار ملے ہیں، سرکار دنیا میں سب سے زیادہ صرف اسی سے محبت فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، قربان جائیں سرکار کے اخلاق کریمہ پر کہ حضور تو ہر ایک کے ساتھ اسی اخلاق کریمانہ کے ساتھ برتاؤ فرمایا کرتے، لیکن مالی اعتبار سے کسی قدر کسی کو کچھ زیادہ دیا کرتے تاکہ وہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں اور پھر اس کی تالیف قلب ہو جائے کہ اسلام میں آنے سے میرا فائدہ ہوا ہے، لہٰذا میں بھی سچا اور پکا مسلمان بن جاؤں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ تو جن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فضل عظیم ہو اللہ تعالیٰ کا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ کس کے گھر میں کیا پریشانی ہے اور کس کو کتنی ضرورت ہے؟ لہٰذا آپ حاجت کے مطابق اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کرتے تھے، جس کی جتنی حاجت ہوتی اس کو اتنا عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جب آپ نے اس طرح عطا فرمایا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر، تو اس بدعقیدے نے، اس گستاخ نے آپ کی گستاخی کی۔ اب اس حدیث شریف میں وہ لفظ آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے ابتدا میں کچھ بحث کی تھی کہ اس نے حضور کا نام لے کر سرکار کو مخاطب کیا اور اس کے ساتھ اس نے درود بھی نہیں پڑھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہا، بلکہ صرف اور صرف سرکار کا اس نے نام لیا، نام اسم گرامی محمد لیا، اور بڑی گستاخی کے ساتھ کہا کہ انصاف کرو۔ لہٰذا دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اے مومنو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام سے نہ پکارا کرو بلکہ میرے محبوب کو پیارے پیارے القابات کے ساتھ پکارا کرو، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یہ حکم دے دیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو کسی نام سے پکاریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو نام سے۔ تو یہ حکم بھی نازل ہو چکا تھا، اس کے باوجود یہ اتنا بڑا گستاخ جو گستاخی کر رہا ہے، تو اس پر اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں صحابہ نے بیان فرمائی، اور آئندہ کی جو نشانیاں ہیں، جو علم غیب کی چیزیں ہیں، وہ پیارے آقا نے بیان فرمائی کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو بے انتہا قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بے انتہا عبادتیں کریں گے لیکن سب اکارت جائے گی، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں گستاخی رسول سے محفوظ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 73۔ عن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيخرج قوما في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة متفق عليه۔ وأخرجه أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن مسعود في سننه وقال وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر وهذا حديث حسن صحيح وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إنما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نو عمر اور عقل سے کورے ہوں گے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نہیں اترے گا، دین سے وہ یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، بس تم انہیں جہاں کہیں پاؤ تو قتل کر دینا، کیونکہ ان کو قتل کرنے والوں کو قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، یہ روایت حضرت علی، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی جس میں یہ اوصاف ہوں گے، جو قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، بے شک وہ خوارج حروریہ ہوں گے اور اس کے علاوہ خوارج میں سے دیگر فرقوں پر مشتمل لوگ ہوں گے۔ لیکن ان احادیث شریفہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی، اور دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہاں پر ایک نشانی اور اضافہ فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ احداث الاسنان سفہاء الاحلام، یعنی کم عمر ہوں گے اور عقلوں کے اعتبار سے بے وقوف ہوں گے، غبی ہوں گے، یعنی بس چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہ چاہیں گے کہ ان کو بڑے بڑے مرتبے مل جائیں، یہ حکومتی سطح پر پہنچ جائیں چھوٹی چھوٹی عمر میں، جبکہ انسان کی عمر کامل کب ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے، جب اس کی عمر کامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انبیاء اکرام کو اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی جو اکتسابی اولیاء ہوتے ہیں ان کو بھی 40 سال کی عمر میں ولایت عطا کی جاتی ہے، اور جو مادر پیٹ سے ولی ہوں ان کا تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ بس احداث الاسنان کے ایک یہ بھی معنی ہے کہ یہ علم کے اعتبار سے بہت ہی کم عمر ہوں گے، یعنی بس ذرا سا کہیں سے پڑھ لیں گے، ذرا سے کچھ یہاں سے تھوڑا سا علم لے لیا، اس کتاب سے ذرا سا پڑھ لیا، وہ فلاں شخص سے تھوڑا سا سن لیا، بس بیٹھ گئے کہ ہم سب سے بڑے عالم۔ احداث الاسنان کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ بس ذرا سا علم ان کے پاس آیا نہیں کہ وہ اب اپنے آپ کو علامات الدہر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اصول حدیث کیا کہہ رہی ہے، اصول فقہ کیا کہہ رہا ہے، اصول تفسیر کیا کہہ رہی ہے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ ایک آدھ کوئی آیت شریفہ کو دیکھتے ہیں جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے، جس میں کفار کے بتوں کی مذمت کی جا رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ میں مذمت ہے، بس ان کے ذہنوں میں گمان میں مذمتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اعتراضات بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں جس کو دیکھیں بس اس پر اعتراض کا تیر چلاتے چلے جائیں، بس وہ آیت شریفہ کو لیتے ہیں، بس دوسروں پر لگا کر بس تیر چلاتے رہتے ہیں اعتراضات کے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ ویسا کیوں کر رہے ہیں، یہ آیت شریفہ تو کہتی ہے کہ یہ مشرک ہیں، وہ بدعتی ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ کافر ہیں، بس ان کی ساری توجہات، ان کی ساری ذہنیت صرف اور صرف اعتراضات تک رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ علم ان کو خود کو فائدہ دیتا ہے اور نہ ان کا علم کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو یہی احداث الاسنان اور سفہاء الاحلام۔ سفہاء الاحلام یعنی مطلب جو کچھ تھوڑا بہت جو پڑھتے ہیں یہ کم بخت اس کو بھی نہیں سمجھتے، اتنے غبی ہوتے ہیں، اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو اتنا تک نہیں معلوم ہوتا کہ بھئی یہ آیت شریفہ کس کے حق میں نازل ہوئی، اس کا سیاق کیا ہے، اس کا سباق کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو جب ہم نے جبہ اور دستار ڈال لیا تو بس ہم سب سے بڑے علامات الدہر بن گئے، ہم حق پر ہیں، ہمارے سوا ساری دنیا گمراہی کے دلدل میں بھٹکی ہوئی ہے۔ اب دنیا والے جو حق پر ہیں وہ لاکھ دلائل دے لیتے بیٹھے، یہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بس نہیں، ہم نے جو سمجھا ہے وہی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اکثر کہا جاتا ہے اردو میں، ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا بس وہی مستند ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ تو بتائیں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سفہاء الاحلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہتے ہیں ہمیں بھائی کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو ہم کسی امام کو کیوں مانیں، کسی امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں مانیں، شافعی کو کیوں مانیں، مالکی اور حنبلی کو کیوں مانیں، کیا نعوذ باللہ یہ نبی ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم کسی امام کو نہیں، ہم تو ایک ہی امام کے قائل ہیں اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ذرا ان کی عقلوں پہ کتنے پھترے پڑ گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنا امام کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے بارے میں فرمایا یہ امام الانبیاء ہیں، انبیاء سبحان اللہ، امام الانبیاء ہیں وہ پیارے محبوب کے جنہوں نے معراج میں مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ تمام انبیاء نے آپ کو اپنا امام بنایا اور آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ بیچارہ کہاں سے اٹھ کر آ گیا وہ کہتا ہے حضور میرے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا یہ نبی کہنا چاہتے ہیں؟ در پردہ یہ نبوت کا کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بتائیں، یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ گویا یہ حضرت اپنے آپ کو در پردہ نبی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پیارے محبوب جو نبی کے انبیاء ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ میرے بھی امام ہیں۔ تمام انبیاء کے لیے جو پیارے محبوب امام ہے، یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو میرے امام ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کیا وہ 1,24,000 میں سے استغفر اللہ کیا آپ بھی ایک نبی ہیں جو آپ سرکار کو براہ راست اپنا امام کہہ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ایسے نام سے نہ پکارو جو منع کیا گیا ہے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار کے جو حقیقی نام ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے ندا دینے کی تک روک لگا دی گئی ہے، تو کوئی یہ کہے کہ نہیں میرا امام ہے، بولے تو یہ کیسی بات ہوئی؟ لہٰذا یہ گستاخی ہوئی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے وجہ تخلیق ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا گیا ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کچھ ایسے نفوس قدسیہ کو چنا گیا ہے جو سرکار کی نقش پا کے اوپر چلتے ہوئے وہ قرآن و حدیث سے ایسے مسئلے استنباط کرتے ہیں کہ جس کے تحت وہ امت کو رہنمائی کرتے ہیں قرآن کی طرف، امت کو رہنمائی کرتے ہیں احادیث کی طرف، امت کی رہنمائی کرتے ہیں دین کی طرف۔ وہ امت کی رہنمائی اپنی ذات کی طرف نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تم امام مانو۔ ذرا بتائیں کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں یہ قول مل سکتا ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ دیکھو میں تمہارا امام ہوں، مجھے امام مانو؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جب اس امت کے بڑے بڑے بزرگان اور علماء نے دیکھا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے، اتنی زیادہ دین کی خدمت کی، کام کیا، اور قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے اتنے سارے مسائل کا انہوں نے استنباط و استخراج کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے آپ کو امام اعظم کا لقب دیا۔ تو امام اعظم نے تو یہ فرما دیا کہ میں تو غلام ہوں ادنا سا سرکار کی امت کا، تو پھر ان کے بارے میں یہ کہنا ہم ان کو امام کیوں مانیں؟ لہٰذا دیکھیں حضرات گرامی، ایسے ہی حضرات جو ہوتے ہیں بیچارے وہ عقلوں سے پیدل ہوتے ہیں کہ کس کے پیچھے چلیں کس کے پیچھے نہ چلیں، یہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری عقل سب سے اعلیٰ و بالا ہے، ہم نے جو سمجھا وہی بس آخری بات ہے، اس کے علاوہ کوئی آخری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ بچائے ایسی عقل سے کہ جو عقلیں گستاخی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ علم میں بھی عقل کم ہوں گے، عمر میں بھی کم ہوں گے، عقلوں میں بھی کم ہوں گے، یعنی ایسے نیچے گرے ہوئے ہر طرح سے شخصیتیں اٹھ کر کہیں گی کہ دیکھو بھائی ہم ہی بہت بڑے دیندار ہیں، ہمارے پیچھے چلو تو نجات پا جاؤ گے۔ تو گویا یہ اپنے آپ کو ان بزرگ ہستیوں سے جو صحابہ رہ چکے ہیں، جو تابعین رہ چکے ہیں، جو تابعین رہ چکے ہیں، وہ ان سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بلند و بالا تصور کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی عقلوں کی کمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ عقلوں پر اس سے زیادہ پتھرے اور کیا پڑ سکتے ہیں؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ غرض آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 74۔ عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويحك ومن يعدل إذ لم أعدل قال عمر بن الخطاب إذن لي فأضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى في نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف سے تقسیم کیجئے۔ اس کے اس طعن پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم بخت، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے میں اس خبیث منافق کی گردن اڑا دوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں یا ہوں گے کہ ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر نشانے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر پھینکنے کے بعد تیر کے پر کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی اثر نہ ہوگا، تیر کی باڑ کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا، اور تیر جانور کے گوبر اور خون سے پار نکل چکا ہوگا۔ ایسی ہی ان خبیثوں کی مثال ہے کہ دین کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق نہ ہوگا، یعنی یہ پوری طرح بے دین ہو جائیں گے۔ کس لیے یہ بے دین ہوئے؟ صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ لہٰذا جو کوئی گستاخی کرتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں، آپ کو جو تمام معاملات رکھنا ہے وہ کس سے رکھنا ہے؟ دینی معاملات، اسلامی معاملات وہ مسلمان سے رکھنا ہے، کسی غیر مسلم سے نہیں۔ غیر مسلم سے آپ اخلاقی برتاؤ تو کریں گے، غیر مسلم کے ساتھ آپ بھائی چارگی کا برتاؤ تو کریں گے، عالمی طور پر آپ انسانیت کا برتاؤ تو کریں گے، لیکن اسلامی برتاؤ جو ہوگا وہ صرف مسلمان کے ساتھ کریں گے۔ تو اسلامی برتاؤ کیا ہے؟ جیسے کہ سلام کرنا، ان کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ کرنا، ان کو دعائیں دینا وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں۔ تو معلوم ہوا اس حدیث شریف سے کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ تو مسلمانوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، کیونکہ اپنا انہوں نے تعلق دین سے توڑ لیا ہے۔ تو جو حضور کا ہے وہ مسلمانوں کا ہے، جو سرکار کا نہیں وہ مسلمانوں کا نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی، جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے دین ہو، بدعقیدہ ہو جائے، اب نہ تم اس کو سلام کرو، نہ اس کے سلام کا جواب دو، نہ اس کے ساتھ کھاؤ نہ پیو، نہ اس کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ کرو، نہ اس کے ساتھ نماز پڑھو، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ بھئی یہ کیوں؟ ہمیں تو کافر کے لیے بھی تبلیغ کرنی ہے یا نہیں ہے؟ کافر کو بھی ہم تبلیغ کرنا ہے نا، ہم پر ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، صابی ہے، تو ان تمام لوگوں کی تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم جائیں، ان کو دین بتائیں، دین کی طرف لائیں، اگر وہ غلط سمجھے ہوئے تو ان کو اچھا سمجھائیں۔ تو پھر وہاں ہمیں اس طرح اجازت ہے، ان بے دینوں کے پاس جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اب بعض لوگ مطلق طور پر یہی سوچتے ہیں، ارے نہیں بھائی سمجھانا تو سب کو چاہیے نا، ارے نہیں بھائی سب کو دین کی بات بتانی چاہیے نا۔ تو پھر یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں حدیث شریف میں وہ کہاں جائے گی؟ کیا آپ سرکار کے فرمان کے خلاف کریں گے؟ کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ سب کو پہنچانا ہے؟ حقیقتاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ آیت شریفہ نہیں رہتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے سامنے دین کی تعلیمیں پہنچاؤ۔ کیوں؟ فذکر ان نفعت الذکر، آپ ان کو نصیحت کیجئے کیونکہ آپ کا نصیحت کرنا ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کس کے لیے؟ حضرت یہ بھی تو آپ غور کریں، کس کے لیے؟ فذکر ان نفعت الذکر، یعنی اگر جو مسلمان ہیں ان کو نصیحت کریے، ان کے لیے بھی نصیحت کارگر ثابت ہوگی، اور جو کفار ہیں جو مائل ہو رہے ہیں اسلام کی طرف ان کو نصیحت کریے تو ان کے لیے بھی نصیحت کارگر ہوگی۔ لیکن یہ بدبخت کیسے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جب قرآن مجید نے فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ان کے اعمال کو ہم نے اس طرح حبد کر دیا ہے، ان کے دین کو اس طرح غارت کر دیا ہے، اس طرح ان سے چھین لیا ہے کہ اب ان کو شعور تک نہیں ہوگا کہ ان کا دین ہے یا گیا۔ جب شعور ہی نہیں ہوگا تو ان کے پھر پلٹ کر آنے کی بات ہی کیا ہوگی؟ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے۔ تو جو پلٹ کر ہی نہیں آئے گا اس کو جا کر سمجھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح بنجر زمین میں اگر آپ بیج ڈالیں گے تو آپ کا بیج تباہ ہو جائے گا، آپ کی محنت بیکار جائے گی، پانی آپ کا اکارت جائے گا، آپ کا سارا سرمایہ بے فیض ختم ہو جائے گا، لیکن پھل وغیرہ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بدبخت بھی جو ہوتے ہیں جو سرکار کی گستاخی کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو وہ لوگ ایک بنجر زمین کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جہاں سے ایمان کا پودا اکھڑ چکا ہے، اب اگر جا کر آپ پھر سے بیج ڈالنا چاہیں گے تو وہ زمین ہرگز اس بیج کو قبول نہیں کرے گی، نہ ہی پانی اس میں کوئی اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی دوا اس میں آپ ڈالیں گے تو زمین میں اثر کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ پتھریلی زمین ہو گئی ہے، بنجر زمین ہو گئی ہے۔ تو یہ بدبخت جو ہوتے ہیں سرکار کے گستاخ، وہ بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں کہ بنجر زمین سے تو یکگونا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جائے گا انسان کو، ان سے تو اس قدر بھی فائدے کی کوئی امید نہیں ہے۔ سراپا گستاخ ہو جاتے ہیں، سراپا بے ادب ہو جاتے ہیں، بے عقل ہو جاتے ہیں، بے علم ہو جاتے ہیں۔
ہر طرح سے ان کے دیکھنے سے بھی، ان کے کہنے بولنے سننے سے سوائے لوگوں کو نقصان کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو جب اتنی بری شخصیات یہ ہو گئی ہیں تو آپ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارے دکن کے بادشاہ اور شہنشاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے نا۔ کہ ہم کیا کہیں بھائی، حضرت عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو بادشاہ کہا ہے، دکن کے بادشاہ۔ نیست کعبہ در دکن جز در گہے گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا عبد بندہ نواز۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شعر فرماتے ہیں جو آج تک آپ کے در اقدس پر لکھا ہوا ہے کہ نیست کعبہ در دکن جز در گہے گیسو دراز، کہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ کے علاوہ دکن میں کوئی اور دلوں کا کعبہ نہیں کہ جن کے سامنے دل جھکیں اور اپنی مرادوں کو وہاں سے پوری حاصل کریں۔ بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز، قیامت تک کے لیے بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دکن میں دین اور دنیاوی تمام امور کے بادشاہ ہیں، کسی ایک وقفے کے لیے نہیں تھے وہ۔ آج بھی وہ ہمارے بادشاہ ہیں، آج بھی وہ ہمارے دلوں پر حکومت فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں ذرا آپ سنیں، ان کی بات ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اس کے علاوہ چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے ہم تو ان کی بات مانیں گے، اور امید ہے کہ ہم انہی کے قدموں میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو فرماتے ہیں بندہ نواز علی رحمت و رضوان اپنی کتاب آداب المریدین میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری نصیحت ہے مریدین کے لیے کہ وہ بد عقیدہ سے بچا کرے۔ بد عقیدہ یعنی ہر وہ شخص جو سرکار کا گستاخ ہو، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے نکل چکا ہو، وہ بد عقیدہ ہے۔ تو فرماتے ہیں بد عقیدہ سے بچا کرو۔ کس طرح بچا کرو؟ بد عقیدے سے تم اس طرح دور بھاگو جس طرح خارش زدہ پاگل کتے سے دور بھاگتے۔ اللہ اکبر۔ یقین نہیں ہے، جا کے آداب المریدین اٹھائیے، آپ کا قول مبارک پڑھیے، کیوں فرمایا گیا ایسا؟ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ خارش زدہ پاگل کتا، خارش زدہ بھی ہے پھر پاگل بھی ہے، وہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں پاگل کتا تو اس طرح ہے کہ جو منہ کو آیا بکتا رہتا ہے۔ بھائی کتا اگر پاگل ہو جائے تو کیا کرے گا؟ جو سامنے آیا کاٹے گا، کاٹے گا نا، ہر ایک کو نقصان پہنچائے گا، ہر ایک کے اوپر بھوکے گا۔ یہ کتے کا پاگل پنا ہے۔ اس کا پاگل پنا کیا ہے؟ جو سامنے آتا ہے اعتراض کرتا ہے، ہر ایک کی گستاخی کرتا رہتا ہے، ہر ایک کی شان میں بے ادبی کرتا رہتا ہے، نہ ہی قرآن کو خاطر میں لاتا ہے نہ ہی حدیث کو خاطر میں لاتا ہے، اب بس اپنی نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، نفس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کا پاگل پن ہوا۔ اب فرماتے ہیں اس کی خارش کیا ہے؟ یہ تو پاگل پن ہوا، اب خارش کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی خارش یہ ہے کہ اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے، محبوب کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے یہ ہر وقت خدا کی لعنت میں گھرا ہوا رہتا ہے، خدا کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے۔ لہٰذا اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو وہ لعنت گویا خارش ہے، قریب جاؤ گے تو تم بھی اس کی لعنت میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے آپ جا کر اس کو سمجھائیں گے؟ وہ شخص جو سرکار کی کھلی گستاخی میں ملوث ہے، اب سمجھائیں گے آپ اس کو؟ قریب جائیں گے یا تو آپ کو کاٹ لے گا، یعنی ایک ایسی بات آپ کے کان میں ڈال دے گا کہ آپ بھی شک میں پڑ جائیں گے، ارے ہاں یہ کیسا، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ کو کیا معلوم، ایک عام شخص کو کیا معلوم اس آیت شریفہ میں کیا کہا گیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، پھر آیت شریفہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، کیا معلوم؟ کفار کا بیان ہے یا بتوں کا بیان ہے یا کس کا بیان ہے، کیا معلوم؟ وہ تو قرآن کی آیت دیکھ رہا ہے، تو اس طرح وہ خارج زدہ کتا کاٹ لیتا ہے۔ جیسا ہی آپ کو کاٹ لیا، آپ کے ذہن میں اس کا مرض گھس گیا، گستاخی کا مرض گھس گیا، ارے ہاں یہ بھی تو آیا ہے نا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے عبسہ وتولیٰ جب فرمایا سرکار کو تو نعوذ باللہ من ذالک حضور ہماری طرح ہو گئے، استغفر اللہ۔ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو کیا بتائیں اس کا ایمان رہا؟ کہ جس کے بارے میں پیارے آقا خود فرماتے ہیں ایکم مثلی لست مثلکم لست کہیتکم، کون میرے جیسا ہے؟ بولو تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں، اور یہ کہتا ہے کم بخت کہ ہماری طرح ہے، یہ تو کافروں کا مقولہ ہے۔ اب اس کو جا کر آپ سمجھائیں گے اور وہ آیت شریفہ پڑھیں گے، فذکر فإن نفعت الذکریٰ، نصیحت کرو، نصیحت دینا فائدہ مند ہے۔ کہاں کے اب کہاں محل رہا اس آیت شریفہ کا؟ تو ہر ایک آیت حضرت ہر جگہ پر لے جا کر پیوست کرنا چاہیں تو نہیں ہوتی، تبلیغ کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ کسان جب بیج لے کر اٹھتا ہے تو پہلے زمین تلاش کرتا ہے،
بیج لے کر خوش نہیں ہو جاتا کہ یہ بیج ہے، پودا اٹھے گا بلکہ نہیں پھرتا، بلکہ زمین ویسی تلاش کرتا ہے، پھر اس کو جوتتا ہے، ہموار کرتا ہے، اس کے بعد جب ڈال کر اس کو سیراب کرتا ہے تو اب اس میں سے پودا نکلتا ہے۔ تو پہلے زمین تو اچھی تلاش کرو آپ۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ کہے، آیت شریفہ لے لیے نکل گئے، بھائی سب کو سمجھانا چاہیے، سب ہمارے بھائی ہیں۔ جو ہمارے حضور کا گستاخ ہے، جو ہمارے حضور کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں وہ تو خارج زدہ پاگل کتا ہے۔ تو خارج زدہ پاگل کتا آپ کا بھائی ہے، اگرچہ کہ وہ رشتے میں بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ رشتے میں آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی قریبی رشتے میں رشتہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، سارے رشتے محبوب کے رشتے پر قربان ہیں۔ محبوب کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، اس رشتے پر کائنات کا ہر رشتہ قربان ہے، ہر خاندان قربان ہے، ہر دوست، ہر بھائی ہمارا قربان ہے۔ تو جو شخص کم وقت ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کہیں تو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ من ذالک، کہیں تو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی علم ہی نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم، کہیں تو کہتا ہے کہ آپ کہیں دیکھ نہیں سکتے، کہیں تو کہتا ہے کہ آپ کو وہاں وہ ہو گیا تھا، وہاں یہ محتاجی ہو گئی تھی، وہاں یہ ہو گیا تھا۔ جو بدبخت ہمارے محبوب کی شان بیان کرنے کی بجائے کمیاں ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جو وہاں نہیں ملتی، صرف بہتان ہوا کرتا ہے، کمی ملتی نہیں کہیں وہاں پر، بہتان تراشتا جاتا ہے، ویسے کو آپ کیا کہیں گے؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، جائیے آیتیں نفع دیتی ہیں، سکھائیے، سمجھائیے۔ کیا سمجھائیں گے آپ اس کو بدبخت کو؟ پھر یہ احادیث شریفہ کہاں جائیں، وہ آیت شریفہ کہاں جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال حبط ہو گئے، شعور تک نہیں ہوا اس کو، اب کیا کہیں گے آپ؟ لہٰذا کوئی بھی آیت شریفہ اگر سن لیں تو فوراً اس کا حکم ساری انسانیت پر نہ لگا دیں، کیونکہ اس کے مقابل میں کئی آیات ہوتی ہیں، اس کے مقابل میں کئی احادیث ہوتی ہیں، ہم نہ اس سے واقف ہیں نہ اس سے واقف۔ ایک چیز جیسے ہی بیچ میں مل گئی بس ہم آیت لے کر ناچنے لگے، کہہ کہ نہیں بھائی نہیں، سب کو جا کر تبلیغ کرو، سب کو جا کر بتاؤ، سب کو اسلام فائدہ دے گا، تو پھر ابو جہل کو فائدہ کیوں نہیں دیا بھائی؟ ابو لہب کو فائدہ کیوں نہیں دیا بھائی؟ عتبہ اور شیبہ کو فائدہ کیوں نہیں دیا بھائی؟ کیا وہاں آیت شریفہ نہیں تھی فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرو، نصیحت فائدہ مند ہوگی؟ وہاں تو سراپا محبوب کی ذات سامنے تھی، کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ وجہ ایک ہی تھی۔ دوسرے جو تھے وہ ایمان اس لیے نہیں لائے تھے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے، یہ بدبخت جو تھے وہ ایمان اس لیے نہیں لائے کہ وہ سرکار سے جلتے تھے اور حضور کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ سب سے بڑے گستاخ رسول گزرے ہیں یہ۔ تو جو گستاخ ہو جاتا ہے، تاریخ اسلام میں ہمیں تاریخ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گستاخ کے لیے پھر ایمان لانا نصیب نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ محبوب کی ذات کو سراپا سامنے اپنی آنکھوں سے ہی کیوں نہ دیکھ لے، کیونکہ وہ گستاخ ہے، اللہ نہیں چاہتا اس کا ایمان، اس نے گستاخی کر دی۔ اللہ فرماتا ہے بھائی جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں، ارے جو میرے پیارے کا جو نہیں ہوا اس کو لے کر میں کیا کروں گا، اس کو ایمان دے کر کیا کروں گا، کیا فائدہ اس کا تو حق ہی یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے، جہنم کا ایندھن بنے۔ لہٰذا آپ ہمیشہ یاد رکھیں، بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں صاحب ہاں سب کو بتائیں، فذکر ان نفعت الذکریٰ کی آیت شریفہ آئی ہے، لہٰذا ہر ایک کو نصیحت کریں، نصیحت فائدہ دیتی ہے مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ صاحب یہ کہاں کے مسلمان، جب جن کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، آپ کہاں کا تعلق لے جا کر ان سے ملا رہے ہیں؟ آپ کہاں کی فذکر فإن نفعت الذکریٰ کی آیت شریفہ ان کو سنا رہے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں تعلق بنانے والے؟ محبوب جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا تعلق توڑ دیا دین سے، تو جب دین سے تعلق ٹوٹ چکا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اولیاء اللہ کی زبانی کہ ان کے قریب تک مت جاؤ، ورنہ یا تو یہ پاگل کتے ہیں جو کاٹ لیں گے، یا پھر ان کی خارش آپ کو لگ جائے گی کہ آپ بھی لعنتی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے ہمیں ان گستاخوں سے اور بدبختوں سے۔ آمین۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 75۔ چھوٹا سا سوال یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تم کو سلام کرے تم اس کو کافر مت کہو۔ کہاں پر ہے؟ قرآن مجید۔ ہرگز نہیں ہے۔ جو تم کو سلام کرے بھلا تم اس کو کافر مت کہو یا مت جھڑکو، ایسا کچھ کہاں پر ہے؟ آیت مبارکہ ہے۔ سلام کرے تو کافر مت کہو، کہاں پر ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، میں اپنے حضرت قبلہ سے سنی ہوئی آیت ہے یہ۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ صحیح بات ہے، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا۔ دیکھیں آپ جو فرماتے ہیں نا وہ آیت شریفہ، میں آپ سے
انکار کے طور پہ نہیں پوچھنا ہوتا کہاں ہے، بلکہ دلیل پوچھنے کے لیے پوچھ رہا تھا میں کہا۔ وہ آیت شریفہ ہے 5ویں پارے کی، سورہ نساء کی آیت شریفہ ہے، اور وہ ایک جنگ کا معاملہ تھا جس کو پیش کیا جا رہا تھا۔ یہی تو خرابی ہے نا، ایک چیز لے کر ہم سب جگہ اٹھا کر ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اسی لیے پوچھا آپ سے تاکہ یہ تو دیکھ لوں کہ آپ کو وہ جنگ کا جو پس منظر اس میں بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ کو جنگ کا پس منظر بھی معلوم ہے یا نہیں۔ وہ ایک جنگ کا معاملہ ہے کہ جس میں صحابہ جہاد فرما رہے تھے، تو لڑتے 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 ایک دشمن کیا کیا، جیسا ہی دیکھے کہ وہ ان پر غالب آ گیا ہے فوراً السلام علیکم کہنے لگا۔ یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہی تھے، وہ صاحب جو دشمنوں کی بستی میں رہ رہے تھے۔ دشمنوں کے آدھے پارے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، دشمنوں کی بستی میں رہ رہے تھے۔ جیسا ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، وہ دور سے سلام کرتے ہوئے دوڑ کر آ رہے تھے۔ وہ حقیقت میں مسلمان تھے، وہ دور سے سلام کرتے ہوئے دوڑ کر آ رہے تھے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ دشمن کی طرف سے دوڑ کر آ رہا ہے اور سلام کر رہا ہے، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید سلام کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے آپ نے ان کو شہید کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جنگ میں کوئی تم کو سلام کر دے تو اب اس کا ایمان ہے سمجھ کر قتل مت کرو، تو وہاں قتل سے روکا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ فرما دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ جو سلام کر دے بھائی اب وہ مومن ہی ہے، ایمان والا ہو گیا، نہیں۔ کئی ایسے کافر ہیں ملنے جلنے والے جو مسلمانوں میں رہتے رہتے سلام سیکھ جاتے ہیں اور دکھتے ہی مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ مطلق سلام کو کیا کہیں گے؟ جنگ کا واقعہ ہے وہ، جنگ کا ایک واقعہ ہے، ایک مخصوص واقعہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مخصوص جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ اپنی خصوص میں رہتا ہے۔ اب اس کے عموم کو کس طرح دیکھیں گے؟ کیا عموم میں بھی یہ شخص بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ چیز بیٹھ سکتی ہے تو جاری کریں گے، نہیں بیٹھ سکتی ہے تو اب آج کی اگر ہم عموم میں ہندوستان میں اس چیز کو جاری کر دیں اور یہ مطلق قاعدہ بنا دیں کہ جو ہمیں سلام کر دے وہ ایمان والا ہے، اس کو کافر مت کہو۔ نہیں مطلب ایمان والی ہی مراد ہے، یعنی کلمہ پڑھنا شرط ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تم اس کو کافر مت کہو۔ مسلمان ہے نا، یہاں حدیث شریف میں مسلمان کہاں ہے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ صحیح بات، آپ نے صحیح کہا۔ لیکن اور پھر اور ایک حدیث مبارکہ ہے مفتی صاحب کہ انما الاعمال بالنیات۔ میرا مطلب یہ کہ میرے ذہن میں یعنی اب یہ جو درس حدیث جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں نہ جانے کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں جو سوالات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر اگر آپ کو تبصرہ فرمائیں تو لوگوں کا ذہن کھل جائے۔ جیسا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ بے شک صحیح بات۔ اگر اس کی نیت گستاخی کی نہ ہو، اس کی نیت بے ادبی کی نہ ہو، اگر وہ جو ہے مطلب اس آیت وغیرہ پڑھ لیا یا کسی کی صحبت میں وہ رہا، وہ لوگ اس کو سمجھا دی الٹی پٹی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد ایسی جماعتیں بھی ہیں ہندوستان میں بلکہ وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، گلی گلی کونچے کونچے میں وہ لوگ علم دین کے نام پر دین کے نشر و اشاعت جو ہے کر رہے ہیں، اور تبلیغ کے نام پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہر مسجد میں ایک شخص جو ہے ایک کتاب جو ہے پڑھ کر درس دیتا ہے اور 4-5 لوگ کچھ لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، تو ان لوگوں سے سن کر وہ شخص آ کے یہ بولتا ہے کہ قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، تو اس کی نیت گستاخی کی نہ ہو، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے گستاخی کرتے ہیں تو ان کی صحبت میں بیچارہ نادان معلوم نہیں سادہ سیدھا انسان ہے، وہ بیٹھ کر آ جائے ان کی صحبت میں اور وہ کہے تو کیا وہ بھی شخص بھی کافر ہوتا ہے؟ بے شک، کیوں بولیے؟ پھر انما الاعمال ہاں سنیے، ایک چیز یہ ہوگی، اور ایک چیز یہ ہے مفتی صاحب اس میں کہ محدثین انما الاعمال بالنیات کی یہ جو حدیث مبارک ہے اس میں سے 3 چیزوں کو نکال دیا۔ نمبر 1، نیت میں 3 چیزیں دیکھی نہیں جائیں گی۔ ایک، نکاح کرتے وقت 2 گواہ مرد کے سامنے یا 1 گواہ مرد یا 2 بالغ عورتیں، ان کے سامنے اگر کوئی شخص مذاق اور دل لگی میں بھی، لڑکا اگر لڑکی سے کہہ دیا کہ میں نکاح کیا، لڑکی کہہ دی میں قبول کیا، لڑکی کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، آپ کو پسند کی، لڑکا کہہ دیا کہ میں قبول کیا، تو وہ نکاح ہو جاتا ہے اگرچہ کہ دل لگی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مذاق سے یا نشے کی حالت میں یا غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا کچھ ایسے الفاظ بول دے جس سے طلاق ہو جاتی ہے تو وہاں پر نیت نہیں دیکھی جائیں گی، طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے میں بھی نیت نہیں دیکھی جائیں گی۔ تو یہاں پر 3 چیزیں مطلقاً بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں صرف اور صرف اس میں نیت نہیں دیکھی جائیں گی، یہ 3 چیزیں ہی ایسی ہیں، باقی تمام چیزوں میں نیت دیکھی جائیں گی۔
کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بھی ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کفار کو جو ہے جب تلوار سے گردن اڑانے کے لیے، جب مارنے کے لیے جب آپ گئے تو وہ فوری جو ہے کلمہ پڑھ لیا، جبکہ دوسرے صحابی رسول وہ اسلام لا کر 30 سال ہو چکے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو کر صرف 3 سال ہوئے تھے۔ وہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خالد، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اسے قتل مت کرو، میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث مبارک سنی ہے۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے اس شخص کا قتل کر دیا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لہذا وہ صحابی رسول اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بحث ہوئی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابی رسول بہت رو رہے تھے، تو صحابی رسول یہ پورا واقعہ حضور کو سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خالد، کیا تم نے اس شخص کا دل سینہ چیر کے دیکھا؟ دل چیر کے دیکھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا پھر جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ اے خالد تم نے ایسا کیا؟ تو 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایسا افسوس کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو پھر یہ بات بول دوں، ابھی جو آپ خالد بن ولید فرما رہے تھے وہ حضرت اسامہ بن زید حارثہ، وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث مبارکہ وہ ہے، اور ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بھی خالد بن ولید حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف میں تو ایسا کہیں ذکر نہیں آیا۔ حضرت اسامہ بن زید ہیں جو آپ پوری حدیث شریف سنائے ہیں۔ ہاں، اور آپ دیکھیں، آپ یہ جو ساری بحث کر رہے ہیں نا، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ساری آپ کی بحث دار و مدار ایمان پر ہے، اور حضور فرماتے ہیں وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ 1000 بار پڑھتا پھرے۔ ہو گیا جی۔ آپ کی ساری بحث، سارے دلائل مومن کے لیے ہیں، وہ یہ گستاخ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے جو دلائل بیان کیے ویسے 1000 دلائل اور ہیں، کس کے لیے؟ اگر کسی کی نیت نہ ہو، نیت جانے دیجئے، شریعت نافذ ہوتی ہے الفاظ پر، ظاہر پر شریعت نافذ ہوتی ہے۔ جیسا پیارے آقا نے فرمایا کہ کیا تم نے دل چیر کر دیکھا ہے؟ یعنی ہمیں نیت نہیں معلوم، نیت ہمیں نہیں معلوم وہ کیا نیت کیا ہے، ہم الفاظ کو دیکھیں گے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، اب کیا ہم اس کے دل میں جا کے دیکھیں گے؟ انہیں آ کے سن کے بول دے رہا یا اس کی بھی نیت ہے واقعتاً علم غیب کا انکار کرنے کی؟ کیا دیکھیں گے ہم جا کر؟ الفاظ دیکھیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا علم غیب نہیں ہے، کیا حکم لگائیں گے؟ بس اتنی بات۔ کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ ابھی بھی نماز پڑھا ہے، نماز پڑھ کر باہر آیا ہے، آ کر اس نے کہا دیکھو بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب نہیں ہے، یہ اس نے کہہ دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کسی سے سنا ہے، ایسا صحیح ہے کیا، سوال نہیں کیا اس نے، عقیدہ بیان کیا آپ نے، سرکار کو تو علم غیب نہیں ہے نا، علم غیب تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ کہہ دیا اس نے۔ کیا حکم لگائیں گے اس میں؟ دل چیر کر دیکھیں گے نیت کیا تھی، گستاخی کے لیے کہا ہے یا حکایتاً کہا ہے یا خبر دینے کے لیے کہا ہے یا انشاءً کہا ہے، کس لیے کہا ہے؟ یہ سارے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول مبارک وہ بھی ایمان والوں کے لیے ہے، آپ وہ یاد رکھیں۔ ایسے 1000 دلائل ہیں، آپ صرف ایمان والوں کی دلائل دے رہے ہیں، یہ مرتد ہیں یہ لوگ، جی یہ بات یاد رکھیے۔ ایسے 1000 دلائل ہیں کہ مومن کو کافر نہ کہو، کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، اس پر جہنم حرام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہزاروں دلائل ہیں۔ یہاں حضرت مرتد کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس آیت شریفہ کو آپ سامنے رکھیے۔ اس آیت کے علاوہ کیا چیز آتی ہے آپ کے سامنے؟ جب اللہ تعالیٰ نے پھر صرف آواز اونچی کرنے سے اس کے اعمال حفظ ہو کے اس کا ایمان چھین لیا گیا، تو اب ایمان کے دلائل لا کر آپ اس کے اوپر کیوں جما رہے ہیں؟ اور پھر یہ جو ڈرایا جا رہا ہے جلیل القدر صحابہ کو جو فرمایا ایمان میں کامل، سخاوت میں کامل، خیرات میں کامل، اللہ کے رسول کی ہر چیز میں کامل ہی کامل ہے، اتباع پیروی میں کامل، اکمل ترین صحابہ ہیں، اکمل ترین صحابہ ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کیا آپ کے دلائل یہاں بیٹھیں گے؟ جی بیٹھیں گے؟ ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ ہم بھی واقف ہیں تمام دلائل سے، وہ دلائل ہیں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ مرتدوں کے لیے نہیں ہے، یہ گستاخوں کے لیے نہیں ہے۔ کلمہ دیکھ لیا جائے گا اس نے محبوب کی بارگاہ میں کیا لفظ استعمال کیا، یہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے ان تحبط اعمالکم۔ کیوں؟ آیت شریفہ میں یہ نہیں کہا گیا اپنی گستاخی کی نیت رکھ کر آواز بلند مت کرو، نہیں کہا گیا، کہیں آیا آیت شریفہ میں؟
دیکھو تم نیت بھی نہ رکھو اور نیت کو اپنے دیکھتے ہوئے آواز کو بلند نہ کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ جب آیت شریفہ مطلق ہے تو ہم اس کو مقید کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آیت شریفہ نے مطلقاً الفاظ پر گفتگو کی ہے کہ وہاں لفظ بلند ہوئے ہیں، دلوں میں تو کسی کی نعوذ باللہ وہاں گستاخی نہیں تھی، وہاں تو صحابہ اکرام تھے، کسی کی گستاخی تھی دلوں میں؟ کسی کی نیت تھی نعوذ باللہ من ذالک؟ ہرگز نہیں تھی۔ پھر وہاں ہوا کیا؟ صرف الفاظ ظاہر ہوئے، الفاظ پر سزا سنائی گئی، نیت نہیں دیکھی گئی۔ اسے پوچھا نہیں گیا صحابہ سے، صحابہ ادھر آؤ پہلے بولو، تم لوگ جو آواز کو بلند کر لیے تھے محبوب کی محفل میں، کیا گستاخی کی نیت تھی تمہاری؟ یہ نہیں پوچھا گیا صحابہ سے۔ مطلقاً قیامت تک کے لیے قاعدہ بتایا گیا، نیت اللہ جاننے والا ہے، نیت رہے ایک جگہ، الفاظ میرے محبوب کی بارگاہ میں کیسے استعمال کر رہے ہو وہ بھی غور کرو، لفظ بھی اگر کوئی نازیبا لفظ اگر استعمال کر لو گے اعمال تمہارا برباد، تمہارا ایمان غارت۔ اللہ اکبر۔ الفاظ پر قرآن کی آیت شریفہ بحث کر رہی ہے، آپ دیکھیں نیت پر ہرگز نہ جائیں۔ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کیا کہتی ہے؟ اصواتکم صوت، کیا نیت کا دوسرا نام صوت بھی ہے؟ کیا ہے؟ نیت کا کوئی دوسرا نام صوت ہے؟ صوت کے معنی کیا ہیں؟ آواز کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے جو حروف بن کر باہر نکلتے ہیں اس کو آواز کہا جاتا ہے۔ تو حروف پر بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں، ہم کیوں جائیں نیت کے پاس؟ ہمارے ذہن میں کس نے بٹھا دیا نیت دیکھی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس نے کوئی ایسا لفظ کہا ہے تو وہاں اب اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ خدا کی وحدانیت کے بارے میں اگر کچھ کہا ہے اور کوئی چیز آ کر اسلام سے عقیدے سے ٹکراتی ہے تو اب وہاں اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ بھئی یہ جو تو نے بات کہہ دی تھی کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو کہا طلاق، وہ طلاق کے اندر طلاق صریح میں نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ لفظ طلاق اگر استعمال کرے، اگر کنایتاً اگر طلاق دے تو وہاں پر بھی نیت دیکھی جائے گی۔ بتاتے ہیں نیت کہاں کہاں دیکھی جائے گی، علماء بتاتے ہیں کہاں دیکھی جائے گی کہاں نہیں دیکھی جائے گی۔ لہٰذا گستاخ رسول کے پاس ہرگز نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ لفظ کیا بدبخت وہ استعمال کر رہا ہے محبوب کی شان میں؟ کیا محبوب کی شان ایسی بیان کرنی چاہیے کہ محبوب کے علم کو کسی مجنون کے علم سے تشبیہ دے دی جائے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اب جا کر آپ نیت پوچھیں گے اس سے کہ بتائیے نیت کیا ہے صاحب آپ کی؟ یہ تشبیہات جو آپ نے دی ہے تمام جانوروں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ذکر کر دیا جائے، یہ الفاظ کا کیا کریں گے؟ اب آپ کس سے جا کے نیت پوچھیں گے؟ کس کا دل چیریں گے؟ جبکہ قرآن مجید تو الفاظ کی بات کر رہا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں نیتوں کے پاس جانے والے؟ محبوب کے بارے میں جہاں دل کی حفاظت ضروری ہے، نیت کی حفاظت ضروری ہے، وہیں خدا کی قسم اپنے الفاظ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ لفظ میں بھی اگر کوئی لفظ تو چھوڑیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی کا ہم نے گزشتہ نشست میں ہی آپ کو قول سنایا تھا کہ آپ نے فرمایا اشارتاً کنایتاً، اگر کسی شخص نے محبوب کے نالین شریفہ کی تسمہ مبارک کی بھی گستاخی کی تو وہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کہاں ہم جا کے ایمان دیکھ رہے ہیں، اس کی نیت دیکھ رہے ہیں؟ کہاں جا کر ہم اس کے ایمان کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی ایمان والے نہیں، ہم نے حبد کر دیا۔ جب سرکار نے اس حدیث شریف میں فرما دیا کہ اس کے ایمان سے اس کا تعلق ہی نہیں رہا، ہم جا کر اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ لیکن صاحب سرکار کے بارے میں کوئی نرمی نہیں، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی نرمی روا نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارا اور جامع نظامیہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارے انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ حقیقت الفقہ میں اٹھا کر دیکھیں جلد دوم میں آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بات محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی کہہ دے تو کیا اس کا ایمان باقی رہا؟ یہ اس کی عبارت ہے، کیا ایمان اس کا باقی رہا؟ مطلب کیا ہوا؟ کافر ہو چکا ہے، ایمان باقی نہیں رہا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے، جامع نظامیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، شیخ الاسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہم صرف الفاظ کو دیکھیں گے، نیتوں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ جی فرمائیے۔ جامع نظامیہ کی شاخ جامع انواریہ اور جامع انواریہ کے بانی شیخ المشائخ سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہر ایک کا وہی عقیدہ ہے بھائی، سارے اہل اسلام کا، ساری سنیت کا وہی عقیدہ ہے۔ محبوب کا جب نام آ جائے تو آپ نیتوں کے پاس نہ جائیں،
آپ اس کی عقل کے پاس نہ جائیں، ہوش کے پاس نہ جائیں، شعور کے پاس نہ جائیں، ادراک کے پاس نہ جائیں، فراست کے پاس نہ جائیں. آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں، بدبخت نے الفاظ کیا استعمال کیے. اگر دل میں محبت ہوتی، عقیدت ہوتی، تو ایک حرف بھی استعمال کرنے سے پہلے اس ذات گرامی کی بلندی کو دیکھتا، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علو شان کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے جو ورفعنا لک ذکرک فرمایا ہے اس رفعت شان کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اپنے الفاظ کو دیکھتا. بڑے سے بڑی شخصیت بھی دنیا کی اپنے الفاظ اٹھا کر لا کر کہتی ہے محبوب کے سامنے اس کی ذرے برابر حقیقت نہیں ہے. سب سے زیادہ فصیح و بلیغ الفاظ میں بھی سرکار کی تعریف کرنے کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں کہ محبوب کی شان کے سامنے ہمارے الفاظ کیا ہیں بھائی. اور جو بدبخت بڑے سے بڑا لفظ تلاش کرنے کی بجائے نچلے سے نچلا لفظ اٹھا کر سرکار کی شان میں استعمال کر رہا ہے بے دھڑک، اب جا کے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھائی تو نے تو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جا تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب چاہے تو جو کہتا پھرے. اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اسے جنت کا سرٹیفکیٹ. بے شک سبحان اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کے اعمال حفظ کر دیے، محبوب مکرم نے اس کا سرٹیفکیٹ چھین لیا ہے اور فرما دیا اس دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا، تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں گستاخی رسول سے اور ان کی صحبت سے بھی ہمیں دور فرما دے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آمین آمین. آگے بڑھتے ہیں ہم. حدیث نمبر 75 عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول بصر عینی وسمع اذنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالجعرانۃ وفی ثوب بلال فضة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبضها للناس یعطیہم فقال رجل اعدل قال ویلک ومن یعدل اذا لم اکن اعدل قال عمر بن الخطاب یا رسول اللہ دعنی اقتل هذا المنافق الخبیث فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ان يتحدث الناس انی اقتل اصحابی ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواہ احمد و ابو نعیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. جعرانہ کے مقام پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں یعنی گود میں چاندی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں. تو ایک شخص نے کہا اعدل یعنی عدل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. قطع ترجمہ، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، تو ہلاکت کیا ایمان کے ساتھ ہوگی؟ حدیث شریف ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا جب تو ہلاک ہو، تو اب ایمان کے ساتھ بھی کوئی ہلاکت ہوتی ہے؟ سرکار کے سامنے ہے وہ، اس کا زہد و ورع و تقوی بیان کر رہے ہیں صحابہ کہ ایسا زہد و ورع، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں، رات میں عبادت کر کر کے اس کا چہرہ سوج گیا ہے. ویسی شخصیت کو پیارے آقا فرما رہے ہیں تو ہلاک ہو جا کم بخت، مجھے ای دل کہتا ہے. تو جس کو پیارے آقا فرماتے ہلاک ہو جا، ہم کون ہوتے ہیں جا کے ہلاکت کے گھڑے میں سے اس کو نکال کر لانے والے؟ اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. ہاں بھائی، ہم کون ہوتے ہیں جو اس کو لا جائیں ہاتھ پکڑے، نہیں بھائی بتا تیری نیت کیا ہے، ذرا بولنا بھائی، ہم تجھے نکالنا چاہتے ہیں ہلاکت کے گھڑے میں سے جس گھڑے میں تجھے سرکار نے پھینک دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہہ کر نعوذ باللہ ہم بھی حضور کی گستاخی کر رہے ہیں کہ جس کو سرکار نے ہلاکت کے گھڑے میں پھینکا ہے، ہم گویا اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پھینکے تو کیا وہ ہم نکال کر لائیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا ہو سکتا ہے یہ؟ کیا ممکن ہے؟ پیارے آقا نے اس کو ہلاکت کے لیے فرما دیا جا تو ہلاک ہو، اور اس سے جو کچھ نکلیں گے، جتنے کچھ نکلیں گے، سب ہلاک ہونے والے لوگ ہیں. تو پھر مسلمان کو محبوب کے بارے میں شمشیر برّاں سے زیادہ تیز ہونا چاہیے، بجلی کی کڑک سے زیادہ سخت ہونا چاہیے محبوب کے سامنے، محبوب کے عقیدے کے بارے میں. کوئی آئے تو بس سوائے دو ٹکڑے ہوئے وہ رہے نہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہمارے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بیچارے نماز نہیں پڑھتے تو بھی وہ ہمارے بھائی ہیں، روزہ نہیں رکھتے تو بھی وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی حج نہیں کرتا فرض ہونے کے باوجود تو بھی ہمارے بھائی ہیں، نافرمان ہو گیا ہے ساری دنیا کا تو بھی ہمارا بھائی ہے، لیکن گستاخ ہو گیا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اگرچہ کہ وہ ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو. وہاں جو بھائی نہ بھی ہو تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے کیونکہ وہ محبوب کا پیارا ہے، اور جو ہمارا خدا نہ خواستہ سگا بھائی بھی اگر ایسا کر جائے
تو وہ ہمارا ہرگز بھائی نہیں، کیونکہ وہ محبوب کا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتائیں کہاں کوئی یہاں پر شک نکل سکتی ہے حضرت اس کے اسلام کی؟ اور وہ سارے دلائل اسلام کے، مومنین کے دلائل ہیں، وہ مسلمانوں کے دلائل ہیں۔ اور کس لیے دلائل ہیں؟ کلمہ پڑھ لے تو جنت واجب، کیا مطلب؟ اگر کوئی عمل نہیں بھی کر سکا تو کوئی بات نہیں، کل سرکار کی شفاعت سے بخشا جائے گا، اس لیے جنت میں جائے گا وہ۔ کیوں؟ کلمہ تو ہے۔ یہ بدبختوں کے پاس سے تو سب چلا گیا، ایک کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ محبوب کی ہلاکت کا کلمہ ہے، محبوب نے ہلاکت فرما دیا ان کے لیے۔ تو محبوب نے جو کلمہ ان کے لیے فرما دیا وہ کلمہ ہے ان کے پاس، وہ کیا ہے؟ جا تو ہلاک ہو جا۔ تو گستاخ رسول کی ہلاکت طے ہے دنیا میں اور آخرت میں، بے شک۔ ہم اس کے بارے میں کوئی شک نہیں نکال سکتے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اس خبیث منافق کو قتل کر دوں۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو شیطان نہ کہو، شیطان کہہ کر نہ پکارو، خبیث کہہ کر نہ پکارو۔ اور یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے اس گستاخ کو خبیث کہہ کر پکار رہے ہیں، الفاظ آئے ہیں اقتل هذا المنافق الخبیث، محبوب اس منافق اور خبیث کو میں قتل کر دوں، اجازت لے رہے ہیں۔ تو جو پیارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمبخت کو خبیث فرمائے، ہم اس کو حریص کھلائیں؟ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ بے شک۔ یہ تو ازداد ہیں، جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ محبوب کا منافق خباثت میں لپٹا ہوا ہے، وہ تو خبیث ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ اس کو خبیث کہلوا رہے ہیں، کہ جن کے زبان سے خود اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ فاروق اعظم کے بارے میں پیارے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کے یہ محدث ہیں، یعنی اللہ ان کی زبان سے کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی 20 آیتیں ان کی زبان سے، یعنی ان کے کہنے پر پھر آیتوں کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ سبحان۔ ویسی شخصیت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس خبیث کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں، منافق کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ گناہ کیا تھا اس کا؟ گستاخی رسول، محبوب کی گستاخی اس نے کی تھی۔ گستاخی میں اس نے کیا کیا تھا؟ یہاں پر بھی پھر وہ نقطہ دیکھ لیں، لفظ استعمال کیا تھا اعدل، عدل کیجئے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا گیا، کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا ارے میں تو نے عیدل کہا ہے، ذرا بول تیری نیت کیا تھی؟ کیا تو گستاخی کی نیت سے عیدل بولا، یا پھر تیری کچھ اور نیت تھی، دوسروں کو کچھ سامان دلانے کی نیت تھی؟ کیا نیت تھی؟ اب بتائیے کس نے دیکھا وہاں پر نیت؟ کس نے پوچھا؟ لفظ اس کی زبان سے ادا ہوا، وہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ فتویٰ جاری ہوا کہ یہ خبیث ہے، منافق ہے، واجب القتل ہے۔ ہوا کس نے نیت دیکھی صاحب؟ لہٰذا ہم فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اصول دین سے واقف نہ ہو، یہ یاد رکھیں اچھی طرح، اصول حدیث سے واقف نہ ہو، اصول تفسیر سے واقف نہ ہو، اسلامک لا جو ہے اس سے جب تک ہم واقف نہ ہو، ہم کسی آیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حکم سارے لوگوں پر یکساں جاری و ساری، ہرگز نہیں۔ کیسا کہہ سکتے ہیں ہم کہ بھئی اس نے تو ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ تو بھائی مسلمان ہو گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی؟ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جتنے بھی لوگوں کا یہ متزلزل عقیدہ ہے کہ نہیں صاحب وہ اس سے سن کے بول رہا ہوں گا، وہ اس سے کر کے بول رہا ہوگا، یہ کہہ کر بھی جو گستاخ رسول کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نہیں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی کتاب شفا شریف کو انہوں نے یہی عقیدہ دیا ہے ساری امت کو، ابن رشد نے یہی عقیدہ دیا ہے ساری امت کو، امام غزالی نے یہی عقیدہ دیا ہے ساری امت کو، امام اعظم نے یہی عقیدہ دیا ہے ساری امت کو، حتیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو یہی عقیدہ دیا ہے۔ جو گستاخی کر دے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بس ختم ہو گئی بات، وہ خبیث ہو گیا، منافق ہو گیا، واجب القتل ہو گیا۔ اب ہم کہاں سے اس کے ایمان کو تلاش کر کے لائیں صاحب؟ اللہ اکبر۔ اب شاید اچھی واضح ہو چکی ہوگی بات، جی بالکل پوری طرح واضح ہو چکی ہوگی بات، بالکل کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے گستاخ رسول کے پاس، بالکل نہیں، ایمان کی کوئی رمق نہیں ہے اس کے پاس، کوئی رمق نہیں ہے، رمق نہیں ہے ایمان کی اس کے پاس۔ ایمان نام ہے محبوب کے ادب کا، محبوب سے محبت کا، وہ نہ ہو تو ایمان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر ویسا ہوتا تو یہودی بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، وہ بھی مومن کہلاتے، عیسائی بھی ایک مانتے ہیں، وہ بھی مومن کہلاتے، کئی ایسے لوگ ہیں ایک خدا کے قائل ہیں، وہ بھی مومن کہلاتے، لیکن کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ جو کوئی اللہ کی وحدانیت کو بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے مانے وہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ایمان والا۔ ایمان والا اسی وقت ہوگا جب کہ معرفت خدا بھی بوسیلہ مصطفیٰ حاصل ہو۔
پیارے محبوب کے وسیلے سے جو خدا کو جانتا ہے وہ مومن ہے، جو اس وسیلے کو نکال دیتا ہے وہ لا خدا کو ایک کہتا پھرے کافر ہے، جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے قرآن کا، یہ عقیدہ ہے حدیث کا، یہ عقیدہ ہے فاروق اعظم کا، اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ یہی عقیدہ ہونا بھی چاہیے۔ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، ایمان میں شک ہے اس کے، کیونکہ حبک الشیء یعمی ویسم، تمہیں کسی شے کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ جب ہم محبوب سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارے کان یہ برداشت کریں گے کہ محبوب کی گستاخی سنیں؟ کیا ہمارا دل یہ گوارا کر لے گا کہ ایک بدبخت محبوب کی حیات طیبہ میں سے کمیاں اور نقص نکال کر بیان کر رہا ہے؟ پھر کہاں کے عاشق رہے ہم، کہاں کے مومن رہے ہم؟ عاشق تو دور کی بات ہوئی، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے حضرت، عشق کے دعوے تو بہت دور کی بات۔ لہٰذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ یہ تو منافق اور خبیث ہے یا رسول اللہ، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کے اس قول سے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا ہوں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو ہم نے بات ابتدا میں کہی تھی یہاں پیارے آقا کی حدیث شریف میں آ گئی۔ یعنی اس وقت سرکار نے کیوں قتل نہیں کروایا؟ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ نہیں سرکار نے اس لیے قتل نہیں کرایا کہ یہ بھی ایمان والا ہے، مومن ہے، نہیں، پیارے آقا نے یہاں پر اس کی وجہ فرمائی کہ میں وہ لوگ جو ابھی تک اسلام کی طرف داخل نہیں ہوئے ہیں، اسلام میں نہیں آئے ہیں، ابھی پوری طرح مائل نہیں ہوئے ہیں، وہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے نبی کیا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ آبزرویشن میں ہیں، ابھی پوری طرح وہ اسلام سے متاثر نہیں ہوئے، تو کہیں میں یہ خوف کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو وہ دور سے دیکھ کر چاہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر میں اس کے حکم کا ابھی قتل دے دوں گا تو وہ لوگ بولیں گے ارے یہ کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں، انہیں کیا پتا وہ گستاخ رسول ہے، انہیں کیا پتا اس کے دل میں نفاق بیٹھا ہوا ہے، انہیں کیا پتا وہ خباثت میں لتھڑا ہوا ہے، وہ تو بس یہی دیکھیں گے۔ تو یہ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما دی کہ میں یہی ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ یہ سوچ کر اسلام کا نقصان نہ ہو جائے، لوگ اسلام سے دور نہ ہو جائیں، اور لوگوں کے دور ہونے سے کہاں اسلام کا نقصان، خود ان کا نقصان نہ ہو جائے، خود وہ گمراہی میں نہ مر جائیں۔ تو اس ایک کو قتل نہ کروا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے اس جگہ پر۔ اگر ایک کو قتل کروا دیتے تو شاید ایسا ہوتا کہ ہزاروں لوگ وہ دیکھ کر ایمان نہ لاتے، تو سرکار نے اس ایک کو قتل کرنے سے رکوا دیا اس مقام پر، اور ہزاروں کو ایمان کی سعادت عطا فرمائی اس طریقے سے۔ تو لہٰذا ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے، سیاق و سباق کا، جب کہیں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں، ورنہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ہمارے اسلاف کی، اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے بس مطلق کہہ دیا ہے جو گستاخ رسول ہے ختم ہو گئی بات، اس کے ایمان گیا اس۔ تو فرماتے ہیں بے شک یہ اور اس کے ساتھی نہایت شیریں انداز میں قرآن پڑھیں گے۔ دیکھیں سرکار خود بیان فرما رہے ہیں قرآن پڑھیں گے، تو کیا قرآن پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا؟ تو معلوم ہوا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے مسلمان نہیں ہوتے، ایمان والے نہیں ہوتے۔ ہم قرآن پڑھنے کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں، اچھی اچھی آوازوں سے قرأتیں کرنے کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں۔ سرکار نے فرما دیا، پیارے محبوب کا علم غیب یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بہترین آواز میں قرآن پڑھا کریں گے مگر ایمان والے نہیں ہوں گے، کیا فائدہ ان کا قرآن پڑھنا۔ فرماتے ہیں پیارے آقا اور وہ اور اس کے ساتھی نہایت شیریں انداز میں قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، وہ دین کے دائرے سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان احادیث شریفہ کے تحت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گستاخ رسول کون ہے اور اس سے کس قدر دور ہونا چاہیے ہمیں۔ حدیث نمبر 76 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد رواه البخاري وفي رواية عن يسير بن عمرو قال سأل سهل بن حنيف رضی اللہ تعالی عنہ هل سمعت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يذكر الخوارج فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے
کہ وہ قرآن پاک پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر اپنی جگہ پر واپس نہ لوٹ آئے، یعنی یہ ناممکن ہے۔ دریافت کیا گیا ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی سر منڈانا ہے، یا فرمایا سر منڈوائے رکھنا ہے، یعنی ہمیشہ سر منڈاتے رہنا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے یسیر بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوارج کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ وہاں سے نکلیں گے اور اپنی زبانوں سے قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پان نکل جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث شریف میں مشرق کا ذکر آیا ہے، تو آگے احادیث شریفہ آ رہی ہیں نجد وغیرہ کے بارے میں، ہم وہاں پر اس کی بحث کریں گے۔ یہاں پر بس اتنی بات دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین سے نکل جائیں گے، اب دین سے ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک بات اس میں اضافہ یہ فرمائی گئی کہ وہ اس طرح تیر سے نکل جائیں گے، اب ان کا ایمان میں لوٹ کر آنا اس طرح دشوار ہے جیسا کہ ایک بار تیر کمان سے نکل جائے تو اب پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ گولی ایک بار بندوق سے نکل جائے اور چل جائے، آپ لاکھ جتن کر لیں گولی جا کر لگے گی ضرور، نشانے پر لگے نہ لگے یہ الگ بات ہے، مگر پلٹ کر بندوق کے اندر نہیں آئے گی، بے شک تیر پلٹ کر کمان کے اندر نہیں آئے گی، اس کی جہت آگے بس چلی ہی چلی، وہ آگے ہی بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح یہ لوگ بھی دین سے نکل گئے، اپنی گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، گستاخیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لوٹ کر آنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حدیث شریف میں پیارے آقا نے فرما دیا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے زیادہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک دم عقیدے پہ رہا نہیں؟ ارے وہ زبردست تھا، میرا خود پورے اصلاح ہو گئے، ہمارے پورے پیر بہن کو تقسیم کرنا ہی، کلمہ پورے لکھ لیا، زبردست بنایا۔